جو اصل آخرت کے فکر مند لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں اس چیز کا بڑا ڈر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں، اور ہر وقت اس ڈر کے لیے نا دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ میرا انجام آخری کرنا، آخری وقت بہتر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دعائیں ایسی مانگی ہیں جو ہمیں سکھائی ہیں مانگ کر، جس میں آخرت کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ آخرت بہتر ہو جائے جو ہم جا رہے ہیں، کیونکہ اب ہمیں اس نماز کا اعتبار تو نہیں ہے، جو روزے رکھنے اس کا اعتبار تو کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ اس وقت ہوگا کہ جب آخرت میں ایمان کے ساتھ چلے جائیں اس دنیا سے، پھر یہ بھی کام آ جائے گا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر ایسی غلطی میں چلے گئے انسان تک کیا، تو یہ بھی سب بیکار چلے جائیں گے، جاگنا اٹھنا بیٹھنا سب انسان ختم ہو جائے گا۔ پہلی چیز تو یہ سب سے قیمتی چیز انسان کی آخرت ہے۔ اللہ پاک نے ہماری آخرت کے لیے جو ہم نے جانا ہے، جو ہماری منزل ہے، ہمارے ایمان کا حصہ یہی ہے کہ سب سے بڑی چیز یہی ہے ہمارے ایمان کی، کہ آخرت میں ہم ایمان رکھتے ہیں۔ یہی ایک فکر ہے جو ہمیں ہر وقت کسی نہ کسی جستجو میں رکھتا ہے انسان کو۔ جس کا فکر آخرت کمزور ہوتا ہے وہ اتنے عمل میں کمزور ہوتا ہے، جس میں فکر آخرت زیادہ ہوتا ہے اسی زیادہ وہ عمل میں مضبوط ہوتا ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھتے ہیں۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لاشعور میں ہوتی ہیں، بار بار کہنے سے نہیں آتی، جیسے آپ دہرا رہے ہیں ہم چیز تو اب سمجھ آ رہے ہو یہ تو ہے، لاشعور کے اندر انسان کی ہوتی ہیں، انکانشیسلی انسان کے اندر جمع ہوتی ہیں چیزیں۔ اس لیے یہ ہے کہ جب کسی اللہ والے کی محفل میں جاتا ہے تو وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے انسان کو جگاتا ہے، دیکھنے کے لیے ہے یا نہیں ہے، تو پھر عمل سے پتہ لگ جائے گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اپنا عمل دیکھنا بھی تو عمل کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھنا عمل میں نہیں کر رہا، نہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، نہ میں کسی چیز پہ چل رہا ہوں، نہ میں حرام سمجھتا ہوں نہ حلال سمجھتا ہوں، میں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ میں کسی اور چیز کو مانتا ہوں، میرے دل میں ہے ہی یہ سب چیزیں۔ فکر آخرت ہوئی اس نے خود ہی اپنا انجام سامنے رکھا ہے بالکل ٹھیک ٹھاک، تو سائن کر دی اس نے کہ یہ ہے جی میری زندگی۔ انما الاعمال، فرمایا کہ سارا میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ارشاد فرماتی ہیں کہ سارا کچھ تیرے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ قصہ ختم۔ اگر تیری نیت صحیح ہے، نیت درست ہے تو تیرا روزہ بھی صحیح ہے، نیت صحیح ہے تو تیرا قرآن بھی صحیح ہے، تیری نیت صحیح ہے تو تیری نماز بھی صحیح ہے، حج بھی صحیح ہے، عمرہ بھی صحیح ہے، علم بھی صحیح ہے، قرآن بھی صحیح ہے، حدیثیں پڑھانا بھی صحیح ہے۔ نیت کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی آپ کا معاملہ ہو گیا تو وہ پھر کیا ہوا؟ کتنی بڑا کام کر رہا ہو، کتنی لوگ تعریفیں کر رہے ہوں، کتنے ہی اس میں وزن نظر آ رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے وہ چیز۔ تو اب کیا کریں؟ اشارہ کس طرح ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کرو۔ سب سے پہلا کام انسان کا کیا ہوتا ہے؟ جس طرح بخاری میں باتیں بعد میں، پہلے کیا ہے؟ نیت درست کرو اپنی۔ نیت درست کرو تو بخاری فائدہ دے گی تم، نیت درست ہو تو ساری عبادات فائدہ دیں گی آپ۔ اسی لیے بڑے بڑے علم حاصل کرنے کے بعد لوگ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں، کیوں آئے ہو؟ کہ نیت صحیح کرانے ہیں، نیت صحیح ہو جائے ہماری، تاکہ جو ہم نے علم پڑھے ہیں، جو کتابیں لکھی ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے علم پڑھے ہیں، بڑی بڑی چیزیں کی ہیں ہم نے، اس اللہ والے نے دوسرا کچھ کیا بھی نہیں ہے، لیکن یہ چیز اس کے پاس موجود ہے، یہ ہماری نیتوں کو صحیح کر دے گی۔ شیخ ہے آپ کا؟ شیخ تو وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ چار چیزیں ہوں، اس کا ادب بھی ہو، اس کی عظمت بھی ہو، اس پہ یقین بھی ہو، اس پہ عقیدہ بھی ہو، پھر بولا شیخ ہے میرا۔ اگر یہ نہیں ہے خوردہ جو بولا میرا شیخ ہے، وہی نفاق ہو جائے گا۔ پھر کوئی نسبت رکھتا ہے کسی سے میرا شیخ ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جس کو آپ شیخ کہنا یہ میرا شیخ ہے، اس شیخ سے میری نسبت ہے، تو یہ چار چیزیں جس میں ہوں گی وہ ہے۔ سب سے پہلے ادب ہو، پھر عقیدہ ہو اس کا،
کہ سب جو کچھ بھی ہے سب کچھ اپنے شیخ سے مجھے مل سکتا ہے. اطاعت ہو کہ جو بات کہے اس کو مانے. آمن صدق نہ مانگے اس کو، یہ صحیح ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو شیخ کیسے ہو گئے وہ آپ کو؟